الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس کے اندر رب العزت نے زکوٰۃ کے مستحق حضرات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے بڑی وضاحت فرما دی ہے، کسی طرح شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، زکوٰۃ نکال دینے سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے، زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ 2.5% نکالی جاتی ہے، اور وہ سونے چاندی اسی طرح روپیے پیسے اور دوسری شکلوں میں بھی ہوتی ہے، جیسے مویشی ہیں، جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں یہ آیت اس وقت اتری، اس وقت آسمان سے نازل کی گئی جب بعض منافقین نے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن فرمایا، آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتار کر اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء، صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں الفقراء، جو فقراء ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، والمساکین، اور اسی طرح جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی رقمیں وصول کر کے جمع کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلجوئی مقصود ہے، زکوٰۃ کے یہ حقدار ہیں۔ وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ لینے کے وہ حقدار ہیں۔ والغارمین، اور وہ حضرات مستحق ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں محصور کر دیے گئے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں۔ یہ 8 مصارف، 8 جگہوں پر انسان اپنی زکوٰۃ کی رقم کو، زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی لیے آگے فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، یہ کسی انسان کی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فرض حکم ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور خدا بہترین جاننے والا، سب سے بہتر، سب سے زیادہ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا
کہ زکوٰۃ کے حقدار 8 طرح کے لوگ ہیں. اس میں ایک لفظ آیا ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ حضرات جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوں اور ان کی دلجوئی مقصود ہو، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح ہے، لیکن بعد میں اس مت کو ختم کر دیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. زکوٰۃ چاند کی تاریخ سے فرض ہوتی ہے، یعنی اسلامی مہینے کا اس میں اعتبار ہے، سورج یعنی انگریزی مہینے کا اس میں اعتبار نہیں ہوتا. جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 83 گرام تقریباً سونا دیا ہو، یا 600 گرام چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہو، وہ انسان اسلام کی نظر میں صاحب نصاب ہے، مالدار سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ پیسے ہوں، ان تینوں کو ملا کر اگر 600 گرام چاندی کی قیمت 600 گرام چاندی کی قیمت اگر یہ قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ نکالی جاتی ہے، حالان حول، یعنی اس مال کے اوپر سال کا گزر جانا یہ اصل زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے. فقہا نے انسانوں کی آسانی کے لیے یہ طے کیا ہے کہ انسان زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال میں ایک تاریخ مقرر کرے. اس تاریخ پہ اس کے پاس جو کچھ ہے سب کا حساب کتاب لگاوے، کتنے چاندی ہیں، کتنے سونے ہیں، کتنی چاندی ہے، کتنے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، جو کچھ بھی ہے ہر ایک کو جوڑ لے. اگر وہ 600 گرام چاندی کے بقدر قیمت اس کی پہنچ جاتی ہے، وہ انسان زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ 2.5% نکلتی ہے. مثلا کسی انسان کے پاس صرف 83 گرام سونا ہے اور وہ ہر رمضان کے 5 تاریخ کو زکوٰۃ نکالتا ہے. اگر 5 رمضان کی تاریخ ہو گئی اور اس کے پاس 83 گرام سونا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، زکوٰۃ بالغ کے اوپر نکلتی ہے، زکوٰۃ نابالغ کے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی نابالغ ہے، اس کے پاس 2 kg سونا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہونا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح زکوٰۃ میں اصل خیال رکھا گیا ہے غریبوں کا. زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. یہ ہے اصل مقصد زکوٰۃ کا. اگر کوئی انسان 10 گرام سونا رکھتا ہو، 50 گرام چاندی رکھتا ہو اور 20,000 روپے بھی اس کے پاس ہو، تو ان تینوں کی قیمت لگائی جائے گی. اگر ان تینوں کی قیمت 600 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، وہ انسان صاحب نصاب ہوگا، مالدار سمجھا جائے گا. وہ انسان مالدار سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہوگی. ایک مسئلہ اور یہاں پر کلیئر کرتے چلیں. زکوٰۃ کے لیے سال کے بیچ میں مال کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا. فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ ایک آدمی 10 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے. 10 تاریخ ہوئی، اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ روپے کے اس نے زکوٰۃ نکال دیے، اس کو کاروبار میں لگا دیا، اللہ نے خوب برکت دی. اگلے آنے والے رمضان میں
10 تاریخ کو وہ مال بڑھ کر 40 لاکھ ہو گیا، اب 40 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال کے بیچ میں جو مال دھیرے دھیرے بڑھتا رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فکس تاریخ جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس تاریخ کو پیسہ کتنا ہے اس کے پاس، حیثیت کتنی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی کا برعکس الٹا یہ سمجھ لیجئے، اگر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ 10 رمضان کو ہے، اس نے زکوٰۃ نکال دی، اس نے کاروبار میں اس پیسے کو لگا دیا، آنے والے سال میں وہ گم کر کے پیسہ بجائے بڑھنے کے 6 مہینے تک تو خوب بڑھتا رہا، 10 لاکھ جو تھا وہ 20 لاکھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب گھٹنا شروع ہوئی، مندی آنی شروع ہو گئی، جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ لگ گئے یا اور کوئی پریشانی پیش آ گئی، 3 لاکھ روپے بچ گئے۔ اگلے رمضان کی 10 تاریخ کو جو اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہے، اسی 3 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مردوں کی زکوٰۃ خود مرد نکالیں گے، عورتوں کے پاس جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں عورت خود اس کی ذمہ دار ہے، زکوٰۃ وہ خود نکالے گی۔ ہر انسان اپنے پیسے اور اپنی ملکیت کا ذمہ دار ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے یا نہ کمانے والے بچوں کی طرف سے، جو بچے ان کے بالغ ہو گئے ہیں، 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، سونے چاندی کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن وہ چونکہ کماتے نہیں، باپ اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالنا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز زکوٰۃ میں نکلی ہے اسی کی زکوٰۃ بھی دی جائے، اس کو دوسری شکل میں بدل کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی زمیندار ہے، چاول، مکئی، گیہوں یا اس طرح دوسری کھیتی ان کے ہاں ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، زکوٰۃ اس کو چاول میں، گیہوں میں، مکہ میں، مسور میں اس طرح میں نکالنی چاہیے، مگر آسانی کی خاطر اس نے اس کو بیچ دیا، پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکال کر ان کو تقسیم کر دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی چیز دینے کے وقت اس کو کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، یہ نہیں کہنا ہے، دل میں نیت کرے، اسی نیت کا اسلام کی نظر میں اعتبار ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کسی ضرورت مند کو دے تو اس وقت بالکل نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اور غریبوں کو، زکوٰۃ کے حقدار کو دیتے ہیں، دے دینے کے بعد زکوٰۃ ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ اب اگر اسی پیسے سے وہ غریب ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے، مثال کے طور پر زید مالدار ہے، زید کے رشتہ داروں میں ایک غریب بھی ہیں، زید نے زکوٰۃ کی رقم 5000 نکال کر اپنے رشتہ دار غریب کو دی۔ اب زید کے رشتہ دار نے اسی پیسے سے، چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، زید کے لیے کچھ ناشتے کا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اب زید کے رشتہ دار اسی پیسے سے، چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، زید کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیا، تو زید کے لیے اب اس کھانے پینے کو لینا یا اس کھانے پینے کی چیز کو کھا لینا یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہوگا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو زکوٰۃ جو ہم نے ان کو دی تھی اسی پیسے سے انہوں نے اہتمام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مسئلہ اور ہے، جو چیزیں ہم بزنس کے لیے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لیتے ہیں، یہ چیزیں سال میں ہماری رقموں میں شمار ہوں گی۔ جیسے ہم نے زمین کا کاروبار شروع کیا تو اب سال میں اس زمین پر بھی زکوٰۃ ضروری ہوگی، یعنی اس کی جو قیمت ہوگی اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن اگر کسی نے دکان کیا
10-20 گاڑیاں خرید لیں کہ اس سے جو انکم آئے گی اس سے گھر بار چلیں گے، کاروبار چلیں گے، تو اب اس کی انکم پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح جو ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر بار ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، فرنیچر ہے، اسلحہ ہے اپنی حفاظت کے لیے، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، ضرورت کی ہیں، اور وہ 50 لاکھ کی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ضرورت اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اور ضروری وضاحت وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جب تک زکوٰۃ کے مستحق تک نہ پہنچ جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی زکوٰۃ نکالا، اس نے کسی دوسرے آدمی کو دیا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے حقداروں تک پہنچا دیجئے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ صاحب اس زکوٰۃ کے پیسوں کو زکوٰۃ کے حقداروں تک نہیں پہنچا سکے، اور 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اس زکوٰۃ ادا کرنے والے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یہ بہت اچھی طرح ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اور ضروری وضاحت اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا استعمال مسجدوں میں، مدرسوں کی تعمیر میں، امام مؤذن کی تنخواہوں میں، یا ملازم نوکر چاکر کی تنخواہوں میں، اسٹاف کی تنخواہ میں دینا صحیح نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ملازم نوکر چاکر غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی تنخواہ سے الگ پیسے زکوٰۃ کے انہیں دیے جا سکتے ہیں، لیکن تنخواہ میں زکوٰۃ کی رقم کو لگا کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک زید نے اپنے یہاں 2 نوکر رکھے ہیں، ان دونوں کی تنخواہ 10-10 ہزار روپے ہے۔ رمضان میں زید نے زکوٰۃ نکالی، ماشاءاللہ خوب پیسے نکلے، تو زید نے یہ سوچا کہ 10-10 ہزار روپیہ جو اپنی جیب سے ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ ہی کے 10-10 ہزار روپیہ ان کو دے دو، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ملازم وہ اپنی تنخواہ کا حقدار ہے، 10,000 روپے تو اس کو تنخواہ میں ملنی ضروری ہے، اب الگ سے جو ہم دیں گے زکوٰۃ کی رقموں میں سے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔